أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کنتم خیر امت آپ ہو اے مسلمانوں خیر امت بہترین امت اخرجت نکالے گئے ہو للناس لوگوں کے لیے تأمرون آپ حکم کرتے ہو بالمعروف نیکیوں کی طرف وتنہون اور آپ منع کرتے ہو عن المنکر خلاف شریعت یعنی برے کاموں سے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ جل شانہ پر۔ تو فرماتے ہیں تم اے مسلمانوں، آپ خطاب مسلمانوں سے ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم خیر امت آپ جو ہو خیر امت بہترین امت ہو اخرجت للناس جو نکالے گئے ہو یعنی بھیجے گئے ہو للناس لوگوں کے لیے تأمرون تم امر کرتے ہو حکم کرتے ہو بالمعروف نیکیوں کی طرف یا نیکیوں پر وتنہون اور منع کرتے ہو لوگوں کو عن المنکر جو خلاف شریعت ہے جو برے کام ہے ان سے لوگوں کو منع کرتے ہو وتؤمنون باللہ اور ایمان لاتے ہو اللہ جل شانہ پر۔ تو بہترین امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور جو بری بات ہے ان سے جو برے کام ہے ان سے لوگوں کو جو ہے وہ منع کرے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ اگر ایمان لائے اہل الکتاب یہ اہل کتاب جو یہ یہودی ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے تھے وہ یہودی، تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ اگر ایمان لائے اہل الکتاب اہل کتاب لکانا یقیناً یہ ہوگا خیراً بہتر لہم ان لوگوں کے لیے منہم ان اہل کتاب میں سے المؤمنون مسلمان بھی ہیں وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں ان اہل کتاب میں اکثر الفاسقون نافرمان ہیں، وہ نہیں مانتے تورات کے جو آیات ہیں ان آیاتوں کو اور ایمان نہیں لاتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا بہترین زمانہ جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہے یعنی تابعین کا زمانہ، پھر وہ زمانہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس امت تا قیامت اس امت میں سب سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ان پر ایمان لایا ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، وہ فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں داخلہ تمام انبیاء کا اس وقت تک حرام ہے جب تک میری امت جو ہے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تو تمام انبیاء پر جو ہے
جنت میں داخلہ جو ہے ممنوع ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام اہل جنت یعنی جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی روز قیامت، اور 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو ہے میری امت کی ہوں گی۔ اور پھر فرماتے ہیں لا یضرکم، اے مسلمانوں ہرگز یضر ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے کم آپ کو یہ اہل کتاب یہود، لا یضرکم ہرگز آپ کو نہیں پہنچا سکتے کوئی ضرر اور نقصان الا مگر اذن، تھوڑی سی تکلیف، تنوین تحقیر کے لیے تھوڑی سی تکلیف جو ہے وہ آپ کو پہنچا سکیں گے یہود اپنی زبانوں سے، یا جو یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں سے جو انکار کرتے ہیں اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے گی۔ لا یضرکم ہرگز وہ پہنچا نہیں سکتے ضرر اور نقصان، یا نہیں بگاڑ سکتے آپ کی اے مسلمانوں الا اذن، سوائے تھوڑی سی تکلیف یعنی ستانے کی۔ تو فرماتے ہیں لن یضرکم ہرگز ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے الا اذن مگر تھوڑی سی تکلیف، وَإِن یقاتلوکم اگر وہ یہ یہودی قتال کرے، جنگ کرے کم آپ کے ساتھ اے صحابہ، اے مسلمانوں، یولوکم یقیناً وہ پھیر دیں گے کم آپ سے، یولوکم منہ پھیر دیں گے، الادبار پیٹ کیے ہوئے، یولوکم وہ پھیر دیں گے آپ سے، الادبار یعنی پیٹ، یعنی آپ کو پیٹ دکھا کر وہ جو ہے پیٹ دکھا کر وہ بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون پھر لا ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی، مضارع مجہول کا صیغہ ہے، ثم لا ینصرون پھر اس کی یعنی ان اہل کتاب یہودیوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَإِن یقاتلوکم اگر وہ قتال کریں، یہ یہودی آپ سے قتال کریں، یولوکم وہ آپ کے پھیر دیں گے آپ کی طرف، الادبار پیٹ پھیر دیں گے، پیٹ پھیر کے یعنی پیٹ جو ہے آپ کی طرف پھیر کر وہ فرار ہو جائیں گے۔ ثم لا ینصرون پھر اس کی مدد نہیں کی جائے گی شکست کے بعد، اگر وہ شکست کھا لے، جھگڑا کر لے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ جل شانہ یہاں بشارت دیتے ہیں صحابہ کو کہ صحابہ جو یہودی ہیں آپ کے وقت، وہ آپ کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑی سی جو ہے وہ زبان سے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ کریں، وَإِن یقاتلوکم وہ آپ کے ساتھ قتال کریں، یولوکم وہ پھیر دیں گے آپ کی طرف، الادبار اپنی جو ہے پیٹ پھیر دیں گے یا پیٹ پھیر دیں گے، ثم لا ینصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی ان کی مدد کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ضربت مار دی گئی ہے، چسپاں کر دی گئی ہے، علیہم ان یہودیوں پر، الذلت یعنی ذلت جو ہے چسپاں کر دی گئی ہے، مار دی گئی ہے ان پر، اینما جہاں کہیں ثقفوا وہ پائے جائیں گے، اینما جہاں کہیں ثقفوا وہ پائے جائیں گے، ضربت علیہم الذلہ ان پر چسپاں کر دی گئی ہے، ذلت جو ہے، الا مگر بحبل رسی من اللہ جل شانہ کی، اگر وہ اللہ جل شانہ کی رسی پکڑیں تو وہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، یعنی مسلمان ہو جائیں۔ وحبل یا رسی من الناس لوگوں کی جو ہے وہ رسی پکڑیں، یعنی مسلمانوں کو وہ جزیہ ادا کرے، مسلمانوں کو
وہ جزیہ ادا کریں، تو اس طریقے سے جزیہ قبول کر کے کہ ہم جزیہ دیں گے، ایمان تو نہیں لاتے، جھگڑا بھی نہیں کرتے، مگر جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں مسلمانوں کو، تو اس طریقے سے وہ اپنی ذلت مٹا سکتے ہیں۔ یا جو عام معنی ہے وہ حبل من الناس، یا لوگوں کی رسی، یعنی لوگوں کے ذریعے وہ ہے اپنی ذلت دور کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہودی جو آپ دیکھتے ہیں اسرائیل میں، وہ بھی غیروں کو تھام کر، غیروں کے ذریعے یعنی امریکہ کے ذریعے اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط بنایا ہے، اپنی ذلت جو ہے، اپنی جو ذلت ہے اس سے اپنے آپ کو نکالا ہے۔ تو فرمائیں یہ ذلیل ہوں گے، لوگوں کے سامنے یہ ذلیل ہوں گے۔ اگر ذلت ان کی ختم ہوگی تو وہ یا اللہ جل شانہ پر ایمان لانے کے بعد یا مسلمانوں سے مغلوب ہو کر ان کو جزیہ دے، یا وہ حبل من الناس سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے اپنی ذلت ختم کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل، اگر امریکہ ان سے ہاتھ جو ہے وہ ذرا سا ہاتھ جو ہے ان کے سر پر جو رکھا ہے وہ اٹھا لے تو مسلمان اس کو ختم کر سکتے ہیں، یا اور جو اقوام ہیں ان کے مخالف، اسرائیل کے مخالف، وہ ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ مگر تھوڑی سی جو دنیاوی عزت پائی ہے تو وہ اور لوگوں کے ہاتھوں سے، وحبل من الناس، اور لوگوں کو کی جو رسی ہے، جو ذریعہ ہے، یعنی اہل امریکہ کی جو ہاتھ ہے ان پر، ان کے سروں پر، اس کا ذریعہ اپنے آپ کو ذرا ذلت سے انہوں نے بچا لیا ہے۔ تو یہ قرآن کا جو ہے اللہ جل شانہ کی کلام کا اعجاز ہے۔ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ، چسپاں کر دی گئی ہے ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، الا بحبل اللہ، یا تو اللہ جل شانہ کو کے رسی کو پکڑ لے، مسلمان ہو جائے، وحبل من الناس، یا لوگوں کے ذریعے، حبل رسی، اور وہ معنی ذریعہ کی بھی آتا ہے، وحبل من الناس، اور لوگوں کے ذریعے یہ اپنی ذلت کو، جو دنیاوی ذلت کو، وہ تو ختم کر سکتے۔ وباءوا، اور یہ لوٹے گئے ہیں یا مبتلا ہو گئے ہیں، بغضب، اللہ جل شانہ کے غصے سے، بغضب من اللہ، اللہ جل شانہ کے غصے میں یہ باؤ، یہ لوٹے گئے ہیں، یہ مبتلا ہو گئے ہیں، مبتلا ہو گئے ہیں، یہ یہودی جو انکار کرتے ہیں تورات کی آیتوں سے۔ وضربت، اور مار دی گئی ہے، چسپاں کر دی گئی ہے، علیہم، ان لوگوں پر، المسکنۃ، محتاجی، یہ محتاج رہیں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ محتاج ہے اب بھی، اگر کہ زبردست ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، مگر اب بھی وہ محتاج ہے غیروں کے۔ جس طرح میں نے بتایا آپ کو، اگر امریکہ ہاتھ اٹھا لے تو گھنٹوں میں ان کا خاتمہ کر دیں گے مسلمان فلسطین کے مجاہدین۔ وضربت، اور چسپاں کر دی گئی ہے، علیہم، ان پر، المسکنۃ، مسکنت، محتاجی، ذالک، تو یہ غضب، مسکنت، ضلالت، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ یہ لوگ جو تھے، یہ یہودی اہل کتاب، کانو تھے، یکفرون، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ جل شانہ کی آیتوں سے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء، یعنی ان کے جد و امجد، اس کے آباء و اجداد جو تھے وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق، ناحق، تو یہ ان کی اولاد ہے، اسی طرح بدبخت ہے، اب بھی ایمان نہیں لاتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وجہ سے ذلت، محتاجی ان پر اللہ جل شانہ نے چسپاں کی ہے۔ ذالک، تو یہ عذاب، بما، اس وجہ سے کہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے، یعتدون، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ذالک، تو یہ عذاب، یہ ذلت، یہ محتاجی، بما، اس لیے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے، یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی ان کا وتیرہ اور عادت رہی ہے کہ وہ
حد سے تجاوز کرتے تھے اور اللہ جل شانہ کے احکام فرامین نہیں مانتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں لیسو، نہیں ہے سوا، برابر، لیسو نہیں ہے یہ سب یہودی سوا ان برابر برابر، سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے امت ایک جماعت ایسی ہے، قائمتن جو قائم ہے اللہ جل شانہ کے احکام پر، تورات پر انہوں نے ایمان لایا، اور تمام جو آیتیں تھیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو حکم تھا ان پر وہ قائم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے جو دوست تھے، شاگرد تھے عبداللہ ابن سلام کی، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ جل شانہ کی آیتوں کا، انا اللیل اوقات، انا اللیل رات کے اوقات میں وہ اللہ جل شانہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون اور یہ لوگ یسجدون سجدے کرتے ہیں اللہ جل شانہ کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ تو ولیسو تو نہیں ہے یہ اہل کتاب برابر، اکثر اس میں بدبخت ہیں یقیناً، مگر تمام برابر نہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں اللہ جل شانہ کے کلام پڑھتے ہیں، قائم ہیں اللہ جل شانہ کے احکام پر، اور سجدے کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا عبداللہ ابن سلام اور ان کے جو دوست تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا تھا۔ یؤمنون باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ جل شانہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، یہ جو لوگ ہیں نا اہل کتاب جو قائم ہے اللہ جل شانہ کے احکام پر، ان کے حکم جو ہے بجا لاتے ہیں، عبداللہ ابن سلام اور ان کے دوست، اور قیامت تک کا آنے والے جو اہل کتاب یہودی ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ جل شانہ پر، والیوم الآخر روز آخرت پر، ویأمرون اور امر کرتے ہیں بالمعروف نیکیوں کا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً یہودیوں کو بھی نیکیوں کی طرف بلاتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، وینہون اور منع کرتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور مسارعت کرتے ہیں، یعنی اس ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، فی الخیرات نیک کاموں میں، خیرات بھلائی نیک کام، تو بھلائی میں اور نیک کاموں میں یسارعون مسارعت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ تو مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرے، مثلا قرآن کی تلاوت، اس طرح جو ہے اللہ جل شانہ کی جو مزید عبادات ہے، خصوصاً جو مالی عبادات ہے، صدقہ اور خیرات میں کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے وہ آگے نکلے۔ فرمائے ویسارعون اور مسارعت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، فی الخیرات نیک کاموں میں، اولئک اور یہی لوگ من الصالحین نیکوکار ہیں، اولئک یہی لوگ من